جی السلام علیکم، میں عثمان خاکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹاک۔ آپ کے ساتھ میں 2-3 باتیں جو ہیں وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے، تو کافی اہل سنت کے علماء کرام نے ان کو مناظرے کا چیلنج دیا۔ تو میرا خیال ہے ان کا موقف یہ ہے کہ میں مسلمانوں کے ساتھ آپس میں جو ہے نا مناظرہ نہیں کرتا، میں نان مسلمز کے ساتھ مناظرہ کرتا ہوں۔ تو پھر دوست اب آپ پوچھ رہے تھے کہ یار آپ نے چینل چھوڑ دیا ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ گئے نہیں کوریج کے لیے، آپ نے کوئی کلپس نہیں دکھایا، آپ گئے ہی نہیں وہاں پہ، کوئی کسی قسم کی بھی ایکٹیویٹی آپ نے وہاں کی نہیں شیئر کی، کیا وجہ ہے؟ تو بس یہ اس کی ریزن یہ تھی کہ میں انتہائی زیادہ مصروف تھا۔ پھر اس کے بعد لوگوں کو یہ تھا کہ 2-4 شکوے بھی تھے کہ ایک دم جو ہے نا جادو کے حوالے سے اہل حدیثوں میں نا ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایک دم سے بڑی چیز وائرل ہو گئی کہ جادو کے حوالے سے اہل حدیثوں کا کیا موقف ہے۔ تو اس کے اوپر میں نے نا کام کیا بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو جو اہل حدیث بھائی ہیں ان کا جو اختلافی نوٹ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا نا سختی سے وہ پیش آتے ہیں کہ تھوڑا سا قوت برداشت اتنی نہیں ہے، تو وہ پھر شکوہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو، فلاں ویڈیو ڈیلیٹ کر دو۔ تو میں نے کر دیا۔ ایک اور چیز جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے یشما گل نے جو سوال کیا نا، تو ایک تو وہ کور تو ہو گیا، وہ تو پوری دنیا نے دیکھا، لیکن جو اس کے پیچھے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو میں جو ہے کیا کہتے ہیں تصویریں وہ میں نے لگائی ہوئی ہیں، تو ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ٹک ٹاک پہ میں اپلوڈ کر دوں گا آج انشاءاللہ۔ تو اس پہ نا وہ بڑی ایکسائٹڈ تھیں، لیکن میں ایک چیز پہ حیران تھا کہ یار جن کے فین لاکھوں فین ہیں، دنیا مر جاتی ہے ایک دم کہ جب کسی بھی فلم کا پریمیئر شو ہوتا ہے نا، تو پھر وہاں پہ اداکار حضرات آتے ہیں، تو لوگ دیکھنے کے لیے ایک جھلک دیکھنے کے لیے فنکاروں کو لائنیں لگی ہوتی ہیں، پھر ملنا چاہتے ہیں، سیلفی لینے کے لیے، شیک ہینڈ کرنے کے لیے۔ تو میں نے وہاں پہ کتنے لوگوں کے انٹرویوز کیے شوبز انڈسٹری کے بڑے بڑے سپر سٹارز کے، جس میں کوئی نامی گرامی، جس میں میں نے کبھی ان کا جو مووی کا جو پریمیئر شو تھا نا اس کو میں نے کبھی پروموٹ ہی نہیں کیا، انٹرویو کر لیا صرف پروفائل کی حد تک، تو اس کو میں نے ٹک ٹاک پہ لگا دیا۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں جیسا کہ محوش یہ آتا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ ہماری فلاں فلم آ رہی ہے، آپ اس کو دیکھنے کے لیے ضرور آئیں، آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی۔ نہیں، میں نے اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا، صرف اپنے ایک پروفائل کے لیے کہ گیا جا کے موقف لیا، ریویو لیا اور ریکارڈ کر لیا، لیکن اسے پھر چینل پہ بھی اپلوڈ نہیں کیا۔ تو یہ واقعتاً اس پہ میں نے ہمیشہ علماء اکرام کے موقف کو پروموٹ کیا ہے، بالکل پروموٹ کیا ہے۔ تو میں دن رات اتنا زیادہ مصروف جس وجہ سے کئی ماہ ہو گئے کہ پراپر طریقے سے میں چینل کو ٹائم ہی نہیں دے پا رہا، ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا۔ پھر جب لوگ پوچھتے ہیں تو پھر بڑی دل میں خواہش سی آئی کہ میں نا لازمی یار ویڈیو تو اپلوڈ کیا کروں، تو ویڈیو تو ضرور میں اپلوڈ کیا کروں گا انشاءاللہ۔ تو ابھی پھر اس کے بعد چیمہ صاحب کا جب انٹرویو کیا تو وہ پھر اہل حدیثوں میں بڑی بات ایک جادو کے حوالے سے وائرل ہوئی، اس پہ بڑا اختلاف ہوا، کئی ویڈیوز مجھے ڈیلیٹ کرنی پڑی۔ پھر اس کے بعد جبکہ میرا مقصد اختلاف پیدا کرنا نہیں تھا، میرا مطلب تو پبلک اویئرنس تھا اور اپنا موقف دینا اور اگلے کا موقف لینا، یہ میرا بس تھا ارادہ، اس کے علاوہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، اب میں نے سوچا ہے، فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ اب اہل سنت والجماعت کے علماء کرام کے نا انٹرویو کیا کروں گا۔ تو پھر دوست اب آپ جو ہے کوئی سوال کرنا چاہتا ہوتا ہے کہ پوچھنا چاہتا ہے ان سے یہ پوچھے، تو وہ میں ضرور پوچھتا ہوتا ہوں۔ تو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا انٹرویو ابھی انشاءاللہ بہت جلدی وہ انشاءاللہ ہوگا۔ میری اپنی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے میں کسی سے بھی ٹائم نہیں لیا کبھی بھی، اس کی ریزن صرف اور صرف یہی ہے کیونکہ اگلا وہ بندہ وہ ٹائم دے دیتا تھا، جیسے علامہ ابتسام علی ظہیر صاحب تھے، جب بھی انہوں نے ٹائم دیا تو وہ میں نا بہت 2-3 جمعے جو ہے نا میں نے چھوڑ دیے، پھر گیا ہوں میں جا کے۔ تو مصروفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دوپہر کا کھانا اکثر ایسے ہی کھایا ہی نہیں جاتا، ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ تقریباً نا 1 مہینے سے ایسا چل رہا ہے،
تو پھر مارکیٹ جانا ہوتا ہے، زیادہ تر مارکیٹ سے نہ کچھ پرچیزنگ کرنی ہوتی ہے، سامان لانا ہوتا ہے، پھر ادھر جاتے ہیں تو ادھر اتنا ٹائم گزر جاتا ہے، کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ پھر مارکیٹ سے جب آ رہے ہوں جا رہے ہوں تو راستے میں کوئی پلان بن جائے، کوئی موقع مل بن جائے تو کسی سے کر بھی لیتے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد میں نے شو بز انڈسٹری کے ریلیٹڈ جتنے بھی بڑے بڑے انٹرویوز میں نے کیے ہیں وہ میں نے ویسے ہی پڑھا ہوا ہے پروڈکشن ایریا میں، ان کے پاس پروڈکشن ہاؤس میں پڑھا ہوا ہے، ڈیٹا میں نے اسے اپلوڈ نہیں کیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ابھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے۔ میری بھی خواہش ہے، کوشش ہے کہ جو بچپن میں جو ہمارے علماء کرام جو علماء کرام جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جیسا کہ رانا شمشاد سلفی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مناظر تھے، تو ان کے مد مقابل جو تھے مناظر ابھی وہ زندہ ہیں، حیات ہیں۔ نوری کر کے ان کا نام ہے، تو وہ اہل سنت والجماعت کے ہیں، تو میری کوشش ہے ان سے رابطہ کروں، ان سے ملاقات کروں۔ جو بڑے قیمتی لوگ ہیں وہ، ان سے گپ شپ ہو تو پھر تھوڑا سا نا ایک پرانی یادیں تازہ ہوتی ہیں۔ تو وہ ان سے میں انٹرویو کروں گا تو پھر اس دور کا بھی پوچھوں گا کہ جادو کے حوالے سے اس دور میں کیا لوگوں کا موقف ہوتا تھا۔ ابھی ایک بڑا دلچسپ آپ کو واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں میں، کہ میں جہاں کام کر رہا ہوں تو اس ایریے میں نا کچھ سامان ہٹا رہے تھے، لوڈنگ جاری تھی، تو مجھے لڑکوں نے بولا کہ آپ اپنی بیک سائڈ پہ دیکھیں، تو میں نے کہا، میں نے جب دیکھا تو کافی زیادہ خون ہی خون تھا، تو پھر اس کے بعد میں نے جب وہ خون دیکھا تو میں حیران ہوا کہ یہ کس چیز کا خون ہے۔ تو پھر میں نے کہا، جو دماغ میں ایک بات آئی جیسا کہ بڑی مشہور ہوتی ہے کہ جی ساڈے گھر خون دے چھٹے آندے نے، ساڈے گھر کلی کلی آ جاندی ہے، وہ میرے ذہن میں خیال آیا۔ پھر میں نے سوچا کہ یا ہو سکتا ہے ساتھ والوں نے شرارت کی ہو، یا ہو سکتا ہے کسی اور نے شرارت کی ہو، پھینکا ہو۔ پھر میں نے دیکھا اپنے جوتے کے ساتھ یا ادھر نا خون لگا ہوا تھا، تو وہ کچھ کسی چیز کا خون تھا، تو وہ مجھے لگ رہا تھا وہ نا بلی کہیں گھوم پھر رہی تھی ادھر، تو اس نے کوئی زخمی کیا تھا کسی کو، پتہ نہیں کوئی پرندہ تھا، تو وہ نا اس کا خون تھا زخمی پرندے کا، وہ خون تھا سارا، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے کہا بعض دفعہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو اگر وہ پتہ نہ چلتا کہ یہ خون کہاں سے آیا تو پھر ذہن میں وسوسے ضرور آتے ہیں کہ یہ فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے۔ تو لیکن تمام احباب سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ صحت و فیت والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے، مجھے بھی آپ کو بھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دوبارہ پھر سے اپنی صحت کا، اپنی انرجی کا سب خیال کرتے ہوئے دوبارہ علماء کرام کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ ملاقاتوں کا سلسلہ، انٹرویو کا سلسلہ، سوال و جواب کا سلسلہ انشاءاللہ دوبارہ پھر سے بحال ہوگا۔ اور آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ اور جتنے لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ جی ویڈیو کا کہ آتی نہیں ہے ویڈیو اب آپ کی، تو وہ اس کی ریزن میں نے بتا دی ہے کہ طبیعت میری بہت زیادہ خراب رہی ہے، ایک تو یہ وجہ، پھر مصروفیت بہت زیادہ رہی ہے، تیسری یہ ہے کہ میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں اگر کسی کا انٹرویو کرتا ہوں تو پھر کافی ویڈیوز ڈیلیٹ کرنی پڑتی بھی ہیں، کر بھی دیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اب سے جو ہے نا یہ سلسلہ دوبارہ پھر سے بحال ہوگا، اور میری کوشش ہوگی جو بھی ہوگا ڈیلی ویڈیو لازمی اپلوڈ ہو انشاءاللہ تعالی۔ تو باقی پنجاب کالج کے حوالے سے روڈ پہ میں نے پروٹیسٹ دیکھا، میں نے اس کی کوریج نہیں کی، اس طرح کی کوریج سے میں کوشش کرتا ہوں کہ اجتناب کروں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا معاملہ تھا۔ پھر کسی نے مجھے کہا بھی تھا کہ اس کے اوپر آپ نے ویڈیو نہیں بنائی، کیونکہ یہ نمبر جو ہے نا میڈیا گروپ ہوتا ہے اس میں ایڈ ہے، تو اس میں پھر وہ لوگ کہتے ہوتے ہیں، تو پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بناؤں گا۔ لیکن ابھی کچھ خبر چل رہی تھی شاید فیس بک پہ کہ اس بچی کا انتقال ہو گیا، تو بڑا دکھ ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں حقیقت کیا ہے، صداقت کیا ہے، واللہ عالم۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ پرومس کے آئندہ جو ہے نا پراپرلی ویڈیو آیا کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی علماء کرام کے موقف۔ پھر اس کے بعد پیر افضل رضا قادری صاحب ہیں، ان سے بات ہوئی، لیکن وہ ٹو مچ لانگ ٹائم بتا رہے ہیں کہ بہت 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 زیادہ بیزی ہیں، کہ انہوں نے بولا کہ شاید دسمبر تک وہ بکڈ ہیں، کہ ان کا شیڈول جو ہے نا بڑا بیزی جا رہا ہے۔ تو ان سے بھی